السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک پیارے ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے تم جو آئے زندگی میں، جس کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ کل تک تو آپ کی جیب بالکل خالی ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا۔ بس اللہ بڑا کارساز ہے، کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو ہی جاتا ہے، مجازی خدا نے ٹال مٹول سا جواب دیا۔ وہ 2000 تو خرچ نہیں کرائے جو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے رکھے تھے؟ بیگم صاحبہ کا ماتھا ٹھنکا۔ ارے یہ مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں، سموسے کھلا کر چائے پلا دیں گے۔ اف آپ بھی بس، بتایا تو تھا گلشن کی فیملی ہے کوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی اچھی بیکری سے سامان منگوا لیں گے، اچھی خاطرداری سے ذرا اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ پیاز چھیلتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ مالک ہے، ہاں وہ تو ہے، مگر لوگ بڑے مطالبات اور مطالب ہیں۔ دنیا والوں کی اس تیز جھال والی پیاز سے کم تھوڑی ہے یہ دنیا۔ امی نے آزردگی سے سوچا۔ معاملہ وہی تھا جو ہر بیٹی یا بیٹیوں کے والدین کو درپیش ہے، رشتوں کے مسائل، شادی کی فکر۔ ایک بیٹی کی شادی تھی، ابھی 4 باقی تھیں بیاہنے کے لیے۔ سفید پوش گھرانہ جسے اپنی سفید پوشی اور وزاداری کا بھرم بھی رکھنا ہے، اور سب چیزوں کی طرح تعلیم بھی بہت مہنگی ہے۔ پھر شادی بیاہ کے اخراجات اور ان سب کے ساتھ گھر بنانے کی فکر بھی تھی۔ پرانی طرز کا بنا ہوا گھر بہت بوسیدہ ہو رہا تھا، توڑ کر دوبارہ بنانے کی سکت نہ تھی۔ پھر اوپر کے پورشن میں بھی چھوٹا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ فی الحال تو جیسے تیسے کام چل رہا تھا، گھر کی گاڑی کسی نہ کسی طرح خود آگے بڑھ رہی تھی۔ ابو کا ارادہ تھا کہ کمیٹی نکل جائے تو گھر کی کچھ مرمت وغیرہ کروا کے رنگ اور روغن کروا لیں۔ لوگ لڑکی دیکھنے آتے تھے، مگر لڑکی کے ساتھ گھر اور گھر کے حالات بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے۔ اگلے روز مہمانوں کی آمد متوقع تھی، اور گھر میں صبح سے ہی ایمرجنسی نافذ تھی۔ زاریہ اور عائلہ صفائی ستھرائی اور جھاڑ پونچھ کر کر کے اب بے حال اور بیزار ہو رہی تھیں۔ کتنی ہی صفائی کر لو، لگتا ہی نہیں کہ صفائی کی ہے۔ پینٹ ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا، شکر ہے کہ گھر اپنا ہے، کرائے کا جھنجٹ نہیں ہے، یوں ہی مہینہ سر پر آ جاتا ہے۔ امی نے کبابوں کی ٹکیاں بناتے ہوئے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ ڈرائنگ روم میں مہمان بڑے کروفر سے بیٹھے، اس کمرے کی ایک ایک شے کا جائزہ لے رہے تھے، جیسے تکلفاً ڈرائنگ روم کہا جاتا تھا۔ اس کمرے میں ایک لکڑی کا صوفہ سیٹ اور تخت تھا، جس پر جھالا والے چادر اور شنیل کے غلاف کے گاؤ تکیے تھے۔ اب سے 6 ماہ پہلے یہ دادی جان کا کمرہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس میں کارپٹ اور چند آرائشی اشیاء کا اضافہ کر کے بیٹھک بنا دی گئی تھی۔ لڑکے کے والدین اور ایک بہن آئے تھے۔ ابتدائی تعارف اور ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد لڑکے کے والد صاحب دھیرے دھیرے شروع ہوئے اور پھر بولتے ہی چلے گئے۔ ان کی خطابت کا موضوع ان کا خاندان تھا کہ ان کے بھائی بہن اور ان کی اولادیں کن کن اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کون کتنا کوالیفائیڈ ہے اور کیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ وقت انہوں نے اپنی مدح اور اپنی بیگم کی ثنا بھی صرف کیا تھا۔ امی کے چہرے پر ایک بیچاری سی مرعوب زدہ مسکراہٹ تھی، وہ خاموشی سے سن رہی تھیں یا شاید جھیل رہی تھیں۔ ابو جان البتہ مرعوب متاثر ہونے کے بجائے خاصے تحمل سے مہمان گرامی کی 15-20 منٹ طویل تقریر سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو ابو جان نے کھنکھار کر اپنا گلا صاف کیا، اور بیگم کی تنبیہی نظروں کے باوجود بھی سوال کرنے کی جرأت کرنے لگے۔ آپ کی اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کی صلاحیتیں اور خوبیاں بلا شبہ عظیم ہیں۔ وہ اپنی جگہ، جن صاحبزادے کے لیے آپ آئے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ماشاء اللہ، MBA کیا ہے،
اب جاب کر رہا ہے۔ صاحبزادے کی امی نے فخر سے جواب دیا، کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ ذرا بچیوں کو دیکھ لیں کیا کر رہی ہیں، زاریہ نے کباب فرائی کیے یا نہیں؟ امی جان نے حتی الامکان دھیمی آواز میں بات کر کے ابو جان کو وہاں سے اٹھایا کہ ان کے سوالات پر لڑکے کے والد صاحب جانے کیوں چیں بے چیں ہو رہے تھے۔ ابو اٹھ کر باہر آئے تو امی بھی کچھ دیر بعد چلی آئیں۔ اب آپ ذرا خاموشی سے بیٹھیے گا۔ کیوں بھائی، ہمیں کوئی حق نہیں لڑکے کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کا، بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا۔ اوفو، آپ بھی بس، رشتوں کے معاملات اس طرح طے نہیں ہوتے۔ اب آپ ذرا خاموش رہیے گا۔ امی جان انہیں سرزنش کر کے اندر چلی گئیں۔ ذرا دیر میں خاطر و مدارت اور صبوحی سے ملاقات، سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر، تعلیم، ملازمت، مشاغل سے لے کر پسند ناپسند، شوق ترک، شاید ہی کوئی سوال بچا ہو جو نہ کیا گیا ہو۔ سہیل وڑائچ تو جیو والے بھی سوالات نہ کرتے ہوں گے جتنے 1 گھنٹہ میں صبوحی کے ساتھ میں مہمانوں نے کر لیے۔ ان کے جانے کے بعد صبوحی بھی جذبز ہو رہی تھی۔ جہاں بیری ہو وہاں ہر طرح کے پتھر آتے ہیں۔ امی جان نے مختصر سا تبصرہ کیا، یہ تو پوری اینٹ تھی۔ ابو کی بات پر ایک فحمائشی قہقہ پڑا اور اس کے ساتھ ہی صبوحی اچانک اچھل کر صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ چوہا کیا پھر آ گیا؟ انواع اقسام کی سریلی چیخیں سب کے حلق سے برآمد ہوئیں اور باقی تینوں بھی حسب توفیق تخت اور صوفے پر چڑھ کر اچھل کود کر رہی تھیں، کیونکہ ان کے شور شرابے کی تاب نہ لا کر بیچارہ چوہا بھی اپنا راستہ بھول گیا اور بدحواس ہو کر فرش سے صوفہ، صوفے سے تخت اور تخت سے دیوار پر جمپ لگا رہا تھا۔ ایک تو اس کمبخت نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، چالاک اتنا ہے جہاں دوائی ڈالو وہاں سے گزرتا ہی نہیں۔ امی نے پہلے بھاگتے دوڑتے چوہے کو گھورا، پھر اپنی لاڈلیوں کو گھورا۔ تم لوگ تو چپ ہو جاؤ اور نیچے اترو، اسے تو کمرے سے نکالیں۔ صبوحی کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ ارے تو تم لوگ ہی باہر آ جاؤ، وہ جھنجھلائیں۔ کیسے آ جائیں؟ اگر پیر پر چڑھ گیا تو؟ نہیں چڑھے گا، تم سے زیادہ تو اس بیچارے کی گھگی بندھی ہوئی ہے، اسے چپل تو ماریں پہلے۔ کیوں ناحق اس غریب کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آپ کو تو بس ہمارے علاوہ ہر کوئی بیچارہ نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی چوہا ہی کیوں نہ ہو۔ زاریہ نے تخت کے نیچے غروب ہوتے ہوئے چوہے کو دیکھا اور اس کی جان پہ بن آئی۔ امی دیکھیں یہ تخت کے نیچے چلا گیا، اگر اوپر آ گیا تو تم نیچے آ جانا۔ امی کا ضبط اب جواب دینے لگا، آپ کیا اس اخبار کو حفظ کریں گے؟ چوہے کو بھگا نہیں سکتے؟ امی کا بس نہ چوہے پہ چل رہا تھا نہ لڑکیوں پر، لہٰذا مجازی خدا پر برس پڑی۔ بھئی میرے کہنے سے نہ چوہا فرار ہوگا نہ ہی تمہاری بہادر بچیاں، انہیں ایسے ہی چھوڑ دو، کچھ دیر میں خود ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو بھگائیں نہ اسے، چاروں کے چاروں نے باجماعت باپ سے فریاد کی۔ کیسے بھگائیں؟ نیب کو پیچھے لگا دیں یا FIA؟ آپ کو تو ہر وقت مذاق سوجتا رہتا ہے۔ بیگم صاحبہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے چوہا بھی اپنی پناہ گاہ سے نکل کر بڑی تیزی سے پھرتی سے نکلا تھا۔ امی، آپ کے پیچھے چوہا؟ یہ تم لوگ اپنی امی کو وارن کر رہی ہو یا چوہے کو؟ شکر ہے چلا گیا۔ سب سے پہلے صبوحی نے کلمہ شکر ادا کیا اور صوفے سے نیچے اتری۔ وہ بھی یہی شکر ادا کر رہا ہوگا کہ جان بچی بھاگ آئے۔ ابو جان نے لقمہ دیا۔ ابو جی، صبوحی سمیت باقی تینوں نے بھی اس مذاق پر احتجاج کیا اور ابو جی کو لمبا کھینچا۔ میرا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے۔ صبوحی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل دھک دھک ہی کرتا ہے، یہ تو تمہاری زبان ہے جو تھک تھک کر راگ الاپتی ہے۔ ہائے میں تھک گئی، ہائے میں تھک گئی، اف میں تھک گئی۔ فارحہ نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ بہت زبان چل رہی ہے، ابھی تو زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا سوائے چیخوں کے۔ صبوحی نے اسے گھور کے دیکھا۔ سب سے زیادہ اور بلند آواز فارحہ کی تھی۔ زاریہ نے آپی کی تائید کی، یعنی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی
اور اسے اپنی 2-3 سہیلیوں سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے اشد ضروری کالز کرنی تھیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں صبوحی اپنی بہنوں کو چارجر دیتی ہیں یا نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔